السلام علیکم میری پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہے انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی ایپیسوڈ کی ٹائمنگ پر مت جایا کریں، کبھی میں بہت تیز تیز بول دیتی ہوں تو ایپیسوڈ کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے، اور کبھی میں بہت سلو پڑھتی ہوں تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ جتنے الفاظ پہ مشتمل میں آپ کو ایپیسوڈ دیتی ہوں، اگر وہی اسکرین ریکارڈنگ کے بجائے میں جو ہے سلائڈ فارم میں دوں تو تقریباً بھی 50 منٹ کا ایپیسوڈ بنتا ہے، جیسے موسٹلی ہر رائٹر کرتی ہیں۔ مگر اس میں میرے لیے نقصان یہ ہے کہ وائس اوور نہیں ہو پاتا ہے، یا ہو پاتا ہے تو بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اسکرولنگ والے ٹیکسٹ میں وائس اوور ایزیلی ہو جاتا ہے۔ میرے پاس موسٹلی مطلب آئی تھنک منیمم آڈینس ہے جو وائس اوور کے ساتھ بھی سنتی ہے، تو مجھے وائس اوور کرنا پڑتا ہے۔ آئی ہوپ سو آپ لوگ سمجھیں گے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ریگولر ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں، انشاءاللہ تعالی میں کل بھی ایپیسوڈ دوں گی۔ آپ لوگوں کے سپورٹ کا بہت شکریہ۔ مجھے لگا تھا کہ میرے کل ایپیسوڈ نہ دینے پہ آپ لوگ غصہ کریں گے یا خفا ہو جائیں گے، مگر آپ لوگ کا رسپانس بہت اچھا تھا۔ تھینک یو سو مچ شہزادیوں، اپنا اتنا پیارا رسپانس دینے کے لیے، اتنا سپورٹ کرنے کے لیے۔ ورنہ موسٹلی میں نے دیکھی ہیں رائٹر تو نیچے جو ریڈرز ہوتے ہیں وہ ہارش کمنٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ نہ آنے پہ نا، لیکن میں نے سنا ہے جیسے آپ خود ہو تو آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو میرے ریڈرز بہت اچھے ہیں، اور مجھے کل کے آپ لوگ کے کمنٹس پڑھ کر خوشی ہوئی سیریسلی نا۔ تھینک یو سو مچ آپ لوگ کے اتنے پیار اور سپورٹ کا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو ریگولر ایپیسوڈ دیتی رہوں، بھلے چھوٹے دوں یا لانگ دوں، لیکن میری کوشش ہوگی میں روزانہ ایپیسوڈ دوں۔ تو چلیں ایپیسوڈ کی جانب چلتے ہیں۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 40۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی مصنفہ کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ ہاں تو بھائی، بچیوں کا کیا فیصلہ ہے؟ اس وقت حویلی کے سب مکین ناشتے سے فارغ ہو کر لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے۔ سردار ذریعام خانزادہ کے کہنے پر تمام ملازماؤں کو ایک مخصوص حصے تک محدود کر دیا گیا تھا۔ جیسے اس وقت جہاں سب مکین لاؤنج میں بیٹھے تھے تو ملازمائیں دور دور تک نہیں تھیں۔ وجہ ان کو کہیں نہ کہیں یہی لگ رہا تھا کہ خان حویلی میں دشمنوں نے اپنے کارندے ملازماؤں کی صورت چھوڑ رکھے ہیں، تو بس احتیاط علاج سے بہتر والی سوچ ہی سردار ذریعام خانزادہ نے اپنائی تھی۔ ابھی سب باتوں میں ہی مشغول تھے کہ یکلگ داؤد خانزادہ نے مسکراتی آواز میں غازیان اور دائش سے پوچھا۔ وہ لوگ اب چاہتے تھے کہ جلد سے جلد حویلی کے بچوں کو ایک مضبوط رشتے میں باندھ دیا جائے، زندگی کا کیا بھروسہ؟ جبکہ دائش خانزادہ نے مسکراتی ہوئی نظر زیان خانزادہ پر ڈالی جو خود بھی مسکرا رہا تھا۔ بھائی چھوٹے بابا، مجھے لگتا ہے آپ کو ڈائریکٹ بچیوں سے ہی پوچھ لینا چاہیے۔ دائش کے مسکراتے لہجے میں بولے گئے لفظوں پر غازیان کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں پھیلیں، جبکہ یزدان نے بھی دائش کی بات پر اثبات میں سر ہلایا۔ جبکہ سنگل صوفے پر اذہان خانزادہ خاموشی سے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ دائش کی بات پر اگلے ہی لمحے شانزے نے ملازمہ سے کہہ کر بچیوں کو بھی یہاں ہی بلا لیا۔ اب سچویشن یہ تھی کہ پریحان خاموشی سے سر جھکائے دائش کے برابر میں ٹک چکی تھی،
اور دوسری جانب قاسیان خانزادہ دوسری صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے تاثرات کچھ سرد سے تھے۔ کل کے بعد سے اس نے پریحان سے اب تک بات نہیں کی تھی، جبکہ حور دائس کی دوسری جانب ٹک چکی تھی۔ تو بھائی بتائیں حور بیٹے، کیا آپ کو ہمارا نکما پوتا قبول ہے؟ کیا آپ کی اس کے لیے ہاں ہے؟ داؤد خان زادہ نے مسکراتے ہوئے شایان کو چھیڑتے حور سے پوچھا، جس پر اس سے پہلے حور کچھ بولتی کہ شایان کی صدمے سے پر آواز میں بولے گئے لفظوں پر ماحول زعفران ہوا تھا۔ سیریسلی داجی، میں اور نکما مجھ معصوم سے پوچھیں کہ مجھے یہ چڑیل قبول ہے؟ شایان کے آنکھیں گھما کر ڈرامیٹک انداز میں کہنے پر پیچھے کھڑے قایان نے اس کی کمر پر زور سے مکہ مارا تھا، جس پر وہ مصنوعی سی کڑاہ بھر کر رہ گیا، جبکہ شایان کو آنکھیں چھوٹی کر کے گھورتی حور لب دبا کر مسکرا دی۔ کافی ٹائم بعد وہ پرسکون تھی۔ دل نے اعتراف کیا تھا کہ ہر خوشی ہر غم سامنے بیٹھے خوبرو مرد سے مشروط ہے۔ وہ ہے تو ہر شے میں رنگ، اور وہ نہیں تو ہر شے بے رنگ۔ یہ بھی صحیح ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنے اکلوتے بہنوئی کو مارتے ہوئے؟ لوگ تو اپنے داماد کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں، اور ایک یہ دو سالے ہیں جو ہاتھ صاف کرنے کا موقع ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ شایان نے افسوس سے دکھی لہجے میں کہا، جس پر زیان نے گھور کر اسے دیکھا، جبکہ پیچھے کھڑے قایان اور یزدان کے برابر میں بیٹھے زاویان نے نفی میں سر ہلایا۔ سالے مطلب سالے رشتے میں سالے ہی ہوتے ہیں بابا جان، یہ دونوں میرے۔ آپ تو ایسے گھور رہے ہیں جیسے میں نے خدا نہ خواستہ کوئی غلط لفظ کہہ دیا ہو۔ چہرے پر انتہائی معصومیت سجا کر شایان نے کانوں کو ہاتھ لگا کر نفی میں سر ہلاتے ڈرامیٹک انداز میں کہا، جس پر سبھی ہنس دیے سوائے پریحان کے، جو نظریں جھکائے خاموش بیٹھی لب کچل رہی تھی۔ تم اپنا منہ بند کرو گے؟ شانزے نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ عجیب مخلوق تھا اس کا بیٹا، جس پر شایان نے اپنی مورے کو فلائنگ کس دیتے ہونٹوں پر زپ لگانے کا اشارہ کرتے آنکھیں ٹپ ٹپاتے شانزے کی جانب دیکھا، جس پر اسے بے ساختہ ہی شایان پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ ہاں تو بیٹا، کیا آپ کا جواب ہاں میں ہے؟ شانزے نے حور کے بال سنوارتے محبت سے پوچھا، جس پر حور اسبات میں سر ہلاتے اپنا سر اپنے پاس ہی بیٹھی شانزے کے کندھے میں چبا چکی تھی، جس پر شایان، جس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ابھی ایک گھونٹ ہی بھرا تھا کہ حور کے اس طرح شرمانے کی ایکٹنگ پر سارا پانی فوارے کی صورت اس کے منہ سے نکلا تھا، جبکہ حورالعین نے خونخوار نظروں سے ہلکا سا گردن تیزی کر کے شایان کو دیکھا تھا، جس کو ہنسنے کا دورہ پڑ چکا تھا۔ میرا بیٹا، یہ شرمانا ورمانا میری بیٹے کی بس کی بات نہیں ہے، اس لیے مت کرو۔ شایان کے ساتھ سب کو ہی دبی دبی ہنستے دیکھ کر حور نے روحانسی ہو کر پہلے یزدان اور پھر دائس کی جانب شکایتی نظروں سے دیکھا تھا۔ عبیرہ نے ہی اس سے کہا تھا کہ لڑکیوں کی طرح بیہیو کیا کرو، تو اس نے وہی تو کیا تھا۔ اب یزدان سمیت سب ہی دبا دبا سا ہنس رہے تھے، جبکہ دائس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر اسے مزید چھیڑا تھا، جس پر وہ منمنا کر خونخوار نظروں سے شایان کو گھور رہی تھی، اور سامنے بیٹھے شایان نے آنکھ بند کرتے ڈرنے کی شاندار ایکٹنگ کی تھی، جس پر اسی کی جانب دیکھتے زاویان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس نے زیر لب شایان کو صلواتوں سے نوازا تھا۔ بھائی ہماری طرف سے ہاں ہے، دائس نے فخریہ سے انداز میں کہا تھا، ساتھ ہی اس کی سرمئی آنکھوں میں نمی بھی اتری تھی۔ بے اختیار ہی نورالعین شدومت سے یاد آئی تھی۔ اور پریحان گڑیا، آپ بھی بتا دیں، کیا آپ کو اذہان
اس سے پہلے اون خانزادہ سر اسبات کی صورت ہلاتے، مسکراتے ہوئے مزید کچھ کہتے کہ غازیان ان کی بات کاٹ گیا تھا، مگر اس کے لفظوں پر پریحان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہی آئلہ کے مسکراتے لب بھی سمٹے تھے، جبکہ ذریعام نے سرخ ہوتی نظروں سے آنکھیں موندے کب صوفے کی پشت سے سر ٹکائے کب سے خاموش بیٹھے اذہان کو دیکھا تھا، جو یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں تھا۔ جیسے جبکہ غازیان کی بات پر اس کے لبوں پر نم سی مسکراہٹ بکھری تھی اور باقی سب کے بھی مسکراتے لب سمٹے تھے۔ پریوش نے افسوس سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا تھا، جبکہ پریحان نے شکایتی نظروں سے غازیان کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے میرے بیٹے اذہان خانزادہ کے لیے پریحان خانزادہ بطور ہم سفر قبول نہیں ہے، غازیان نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے صوفی کی پشت سے ٹیک لگایا تھا۔ کیا مطلب اس بات کا غازی؟ صاف صاف کہو۔ یزدان نے آگے کو ہوتے کچھ نہ سمجھی سے پوچھا۔ اس کا جواب دانی تمہیں تمہاری چہیتی دے گی، وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ، ہے نا پریحان غازیان خانزادہ؟ لاؤ، دکھاؤ وہ ثبوت جس کی بنا پر تم نے میرے بیٹے پر الزام لگایا ہے۔ غازیان نے سرخ ہوتی نظروں کا رخ پریحان کی جانب کرتے ہاتھ آگے بڑھا کر سختی سے کہا، جس پر سب نے چونک کر پہلے غازیان اور پھر پریحان کی جانب دیکھا، جبکہ ذریعام اب بھی خاموش نظروں سے اذہان کے چہرے پر پھیلتی اذیت کو دیکھ رہا تھا۔ جبکہ پریحان لب کچلتے ایک خاموش نظر سب پر ڈالتے اپنا موبائل غازیان کی جانب بڑھا چکی تھی۔ وہ غازیان کے ہی کہنے پر اپنا موبائل بطور ثبوت ساتھ لائی تھی، جو الزام اس نے غازیان اور پریوش کے سامنے اذہان پر لگایا تھا۔ اس وقت بولنے سے اجتناب برتا تھا، نہ جانے کیوں، مگر وہ لب سے یہ خاموش بیٹھی تھی۔ دوسری طرف پہلے ایک کے بعد ایک تصویریں دیکھ کر غازیان نے جبڑے پیچھے، چہرہ اشتعال کے مارے سرخ ہوا تھا، پھر وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ یہی حال اس کے برابر میں بیٹھے زیان کا تھا، جبکہ یزدان نے بھی ہاتھ بڑھا کر غازیان سے فون تھامتے اس کی اسکرین کو دیکھتے اگلے ہی پل نظروں کا رخ پھیرا تھا۔ وہ تصویریں انتہائی نازیبا انداز میں کھینچی گئی تھیں، جس میں سوہا اذہان خانزادہ کی اس قدر نزدیک کھڑی تھی کہ بیچ میں ہوا کا گزر بھی ناممکن تھا۔ تو کہیں کسی تصویر میں وہ اذہان پر جھکی تھی، تو کسی تصویر میں اذہان نے اسے کمر سے تھاما ہوا تھا۔ یزدان کی آنکھوں میں لہو اترا تھا، مگر ان آنکھوں میں شک اور بے یقینی نہیں تھی، جبکہ اذہان آنکھیں موندے اسی لیے ہی خاموش بیٹھا تھا کہ وہ پریحان کے بعد باقی سب کی نظروں میں اپنے لیے شک اور بے یقینی دیکھنے سے ڈر رہا تھا۔ تم نہیں دیکھو گے اذہان خانزادہ کہ کن تصویروں کی بنا پر تم پر الزام لگایا جا رہا ہے؟ ذریعام نے شکایتی نظر اپنی بہن پر ڈالتے اذہان سے پوچھا، جبکہ پریحان نے بے یقینی سے اپنے لالا کی جانب دیکھا، جو تمام ثبوت دیکھنے کے بعد بھی اذہان کی جانب ہی کھڑا تھا، جبکہ اذہان کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھری، اور اس نے اپنی سرخ ہوتی وحشت زدہ نظروں کو کھول کر ذریعام کی جانب دیکھا، جس پر ذریعام نے اذیت سے اپنے لب بیچے۔ نہیں، کیونکہ یہ تصویریں میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ اذہان کے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہنے پر پریحان نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ ذریعام نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلاتے رخ پریحان کی جانب کیا۔ افسوس میری گڑیا کو سچ اور جھوٹ میں فرق سمجھ نہیں آیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم خان اتنے بے غیرت ہیں کہ غیر عورت ہماری باہوں کا ہار بنے اور ہم بننے دیں گے؟ ذریعام کا لہجہ استہزائیہ تھا، جبکہ پریحان کے لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ بکھری۔ افسوس ہے لالا،
کہ آپ کے اور بابا جان کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ سچ رکھا ہے، پھر بھی آپ لوگ اس پر، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ تصویریں ایڈٹ کی گئی ہیں تو مجھے میرے بیٹے پر یقین ہے۔ تو پریحان کی بات کو غازیان نے کاٹا تھا، جبکہ پریحان نے لب بیچتے خاموشی سے نظریں پھیر لیں اپنے بیٹے کی، جبکہ احسان نے لب بیچتے خاموشی سے نظریں پھیر لیں اپنے بیٹے کی تکلیف دل پر محسوس ہوئی تھی۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گی، کوئی عورت خود سے خود کو بدنام کیوں کرے گی؟ پریحان نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ کچھ دور ہی سیڑھیوں کے پاس کھڑی آئلین نے لب کچلے تھے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکے تھے۔ پریحان تو ایک سیکنڈ غازی بابا۔ غازیان جو پریحان کو سمجھانے کے لیے کچھ بول ہی رہا تھا کہ اذہان کے ٹوکنے پر اس نے اپنے لب بیچے۔ غازی بابا، اگر پری جان کے فیصلہ یہی ہے کہ وہ اذہان خانزادہ سے دستبردار ہونا چاہتی ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ اذہان نے پریحان کی نیلی آنکھوں میں اپنی ڈارک براؤن سرخ ہوتی نگاہیں گاڑے سنجیدگی سے کہا تھا۔ دوسری جانب اذہان کے اس طرز مخاطب پر پریحان نے سرخ پڑتے لب بیچے۔ وہ اذہان سے اس سب کی وجہ جاننا چاہتی تھی، جبکہ پریحان کے لب بیچنے پر اذہان نے سر جھٹکتے اپنے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میرے خیال میں اذہان بیٹا، اس معاملے کو یہاں ہی سلجھا لو، اگر کوئی غلط فہمی ہے تو دور ہو جائے گی۔ اون خانزادہ نے بیچ میں مداخلت کی تھی۔ نہیں داجی، معاملے وہاں سلجھائے جاتے ہیں جہاں گنجائش ہو، اور پریحان خانزادہ کے رویے سے لگتا ہے، صاف لگتا ہے کہ ان کے دل میں میرے لیے گنجائش نہیں نکلتی۔ اگر یہ مجھ سے آ کر پوچھتیں کہ یہ سب کیا ہے تو میں ضرور بتاتا، مگر انہوں نے بارہا بار مجھ پر الزام لگایا ہے۔ میرا کردار میرے لیے اہمیت رکھتا ہے، لیکن اگر میں اپنے کردار کی صفائی دوں گا تو یہ میرے لیے ایک گالی ہی ہوگی۔ جو لڑکی مجھ پر یقین ہی نہیں کرتی، اسے صفائی دینا میری نظر میں بیکار ہے، اور نہ میں اب دینا چاہتا ہوں۔ اذہان نے سنجیدگی سے کہتے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں مسلی تھیں۔ ہاں، کیوں کر صفائی دو گے؟ صفائی دینے کے لیے کچھ ہوگا تو دو گے نا تم تو پہلے ہی سہا پہ اپنا دل ہار بیٹھے ہو، اس سے شادی کے وعدے کرتے پھر رہے ہو۔ اذہان کی صاف گوئی پر پریحان بری طرح چٹکتی بھر بھر جلی تھی، جبکہ اذہان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ دل پر پھوہار سی پڑی تھی، یعنی اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ سوہا اس کی سوچ کے مطابق پریحان کو اس کا اعتراف سنا چکی تھی، جبکہ باقی سب ناسمجھی سے خاموش بیٹھے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو آپ کو کیا پریحان خانزادہ، میں کچھ بھی کروں، آپ تو صاف لفظوں میں میرے لیے انکار کر ہی چکی ہیں۔ اب لازمی سی بات ہے، جس کے ساتھ تصویریں دیکھ کر آپ مجھ پر بد کردار ہونے کا الزام لگا رہی ہیں، تو مجھ پر بھی تو فرض ہے میں اس عورت کو اپنی امان میں لوں جس کی عزت آپ اچھال رہی ہیں۔ اذہان کے لبوں پر اب کے کمینگی کی بھری مسکراہٹ تھی۔ اس کا دل جل رہا تھا تو لازم تھا پریحان کا دل جل کر راکھ ہو، جبکہ پریحان کی نیلی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھیں۔ اذہان کے لفظ خنجر کی مانند سینے میں پیوست ہو رہے تھے۔ اس کا دل کیا اذہان خانزادہ کا قتل کر دے، جبکہ زریام نے نفی میں سر ہلاتے آنکھوں سے ہی سب کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے خیال میں داجی، بڑے بابا، بابا جان، جب پریحان اپنا فیصلہ سنا ہی چکی ہے تو ہمیں اس کے فیصلے کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ پریحان کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لیں، جبکہ اذہان تو بتا ہی چکا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ زریام نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر ایک دوسرے کو خون اتری نگاہوں سے گھورتے پریحان اور اذہان کا روم روم سلگایا تھا۔
مگر دونوں ہی خاموش اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے بھر بھر جلتے رہے، جبکہ غازیان زریان کی بات سمجھتے سر ہلا چکا تھا۔ دوسری طرف اذہان پریہان سے نظریں ہٹا کر مسکراتے ہوئے اپنے فون میں مصروف ہو چکا تھا، جیسے اب اس سے زیادہ ضروری شے اس کے لیے کچھ ہو ہی نہ، جبکہ دور کھڑی آئلین الٹے قدموں اوپر کی جانب بھاگی تھی، جس پر اذہان کے ساتھ ساتھ زریام نے بھی جبڑے بیچے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد پریہان سن ہوتے اعصابوں کے ساتھ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب جا چکی تھی۔ کیا اس نے ٹھیک کیا تھا؟ ایک عجیب سی جنگ تھی جو اس کے اندر چھڑ چکی تھی، مگر دل تو ایک دم سے ویران ہو چکا تھا۔ کیا واقعی وہ اذہان کے لیے اتنی ہی بے وقت ہو چکی تھی؟ کیا اسے سب سے پہلے اپنے شک اذہان کے سامنے رکھنا چاہیے تھا؟ کیا واقعی وہ خود کو اذہان کے علاوہ کسی کے لیے سوچ سکتی تھی؟ پریہان کو اس کے دل نے گھٹیرے میں کھڑا کیا تھا، جبکہ اذہان نے سرخ نظروں سے اس کی غائب ہوتی پشت کو دیکھا تھا۔ بی بی جی، آپ کے لیے فون ہے۔ آئلین جو اوپر آتے پریشانی سے ادھر سے ادھر کمرے میں ٹہل رہی تھی کہ اپنے کمرے میں نوک کر کے آتی ملازمہ کی سنجیدہ سی آواز پر اس کے چہرے پر ناگواری سی پھیلی، خوبصورت پیشانی پر بل پڑے۔ یزدان خانزادہ کے حکم کے بعد وہ سوہا سے قطع تعلق کر چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جان بوجھ کر سوہا کی کئی بار کال کرنے پر بھی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے کمرے میں آنے کی؟ آئلین تو بھوکی شیرنی کی مانند گررائی تھی۔ وہ کہاں پھنس چکی تھی؟ جبکہ آئلین کے گرانے پر ملازمہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری اور فون کان سے لگاتے اس نے دوسری جانب کی بات سنتے موبائل لاؤڈ اسپیکر پہ ڈالتے کمرے کا دروازہ بند کرتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کیسی ہو آئلین؟ دوسری جانب سے آتی سوہا کی آواز پر آئلین کے اعصاب بری طرح چٹکے تھے۔ جب میں تمہارا فون نہیں اٹھا رہی سوہا، تو اس کا مطلب یہی ہے نا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ آئلین دبا دبا سا گرائی تھی۔ تم اب اپنی واحد دوست سے ایسے بات کرو گی سویٹی؟ سوہا نے نم سا مسکراتے جیسے آئلین سے شکوہ کیا تھا، جس پر آئلین کے لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ بکھری۔ دوست؟ تمہیں پتہ بھی ہے سوہا دوست کا کیا مطلب ہے؟ میں نے تمہیں اپنا سب کچھ مانا اور تم نے میری ہی پیٹھ پر چھپا گھونپا۔ آئلین کے لہجے میں دکھ سا تھا۔ اس نے ہمیشہ سوہا کو اپنا سچا دوست مانتے اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش اور بڑے سے بڑا غم تک اس سے شیئر کیا تھا، سوائے ابتسام چودھری سے کی جانے والی محبت کے۔ جبکہ دوسری طرف سوہا نے لب کچلے، آئلین تم مجھ سے خفا کیوں ہو سویٹی؟ ایک تو تمہاری اس ستیلی بہن نے مجھ پر تمہاری کڈنیپنگ کا الزام لگاتے کئی گھنٹوں تک مجھے باندھ کر ایک کمرے میں قید رکھا، جبکہ میں بے قصور تھی۔ سوہا نے دانت کچکچاتے جیسے دل میں عفاف کا منہ نوچا تھا۔ اگر غازیان کے کہنے پر اسے آزاد نہ کیا جاتا تو اسے یقین تھا جس سختی سے عفاف نے اس کے ہاتھ اور منہ باندھے تھے وہ ہاتھوں سے معذور ہو سکتی تھی، جبکہ اسے اپنے جبڑوں میں کئی ہفتوں تک درد محسوس ہوتا رہا تھا۔ دوسری طرف آئلین کی سرمئی آنکھیں سوہا کے منہ سے کیے گئے انکشافات پر پہلے حیرانگی سے پھیلی تھیں، پھر اس نے لب دباتے اپنا قہقہ ضبط کیا تھا۔ اسے عفاف سے اس کارنامے کی امید نہیں تھی، اور پھر کچھ ہی لمحوں میں
آفاف کو سوچتے آئلین کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ نہ جانے آفاف کہاں چلی گئی تھی۔ آئلین کے دل نے سرگوشی کی۔ تم خود ہی سوچو، مجھے کیا پتا، میں تو خود تمہارے یہاں مہمان تھی۔ سہا کے لہجے میں آئلین کو نمی محسوس ہوئی، جبکہ آئلین نے بیزاریت سے اپنی سرمئی آنکھیں گھمائی تھی۔ اسے صرف نیچے دیکھی گئی تصویروں کا سچ سہا کے منہ سے جاننا تھا۔ یغلط اس کی آنکھیں تیزی سے چمکیں اور اس نے آہستہ سے اپنا موبائل کی ریکارڈنگ آن کی۔ تم نے بھی مجھ پر شک کیا آئلین، مجھے افسوس ہوا۔ جب سے تمہارے واپس آنے کی خبر مجھے ملی ہے، میں تم سے ملنے کے لیے یہاں پاگل ہو رہی ہوں، اور تم مجھ پہ شک کر رہی ہو۔ سہا کے لہجے میں افسوس اور دکھ محسوس کرتے آئلین نے نحوست سے سر جھٹکا، جبکہ لہجے میں مصنوعی سا شرمندگی کا تاثر شامل کیا تاکہ سہا کو شک نہ ہو۔ اس نے اب تک بہت بے وقوفی کی تھی، وہ مزید کسی قسم کی بے وقوفی کی قائل نہ تھی۔ سہا، وہ بابا جان کو لگتا ہے تم ہماری کسی دشمنی کے ساتھی ہو۔ اور کیا آئلین، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ میں نے تو ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہے۔ جب بھی تم نے خود کو تنہا محسوس کیا، میں نے تمہیں سپورٹ کیا ہے۔ تمہارے بابا جان کے کہنے پر میری تم سے ملنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ تم سمجھ رہی ہو مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ دوسری جانب جیسے آئلین کو سہا روتی ہوئی محسوس ہوئی، جس پر آئلین کو اپنی بے وقوفیوں کا احساس شدومت سے ہوا۔ اچھا رو مت، ہو سکتا ہے بابا جان کا شک غلط ہو، مگر تم نے اور تمہاری آنی نے ہمیشہ مجھے میری فیملی کے خلاف کیا۔ آئلین نے کچھ سوچتے ہوئے ایک اور جواز پیش کیا، جس پر دوسری جانب سہا کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوئی۔ ہمیں خود کے ساتھ اپنے بابا جان کا رویہ بتانے والی تم خود تھی۔ تم نے خود ہی اپنی سوتیلی بہن کا ذکر کیا تھا، تو ہم نے تمہارا ہی ساتھ دیا نا۔ آئلین، تم ہی نہیں چاہتی تھی کہ آفاف خان حویلی میں رہے۔ تم اپنا سب کچھ کیا دھرا ہمارے سر نہیں ڈال سکتی، یہ غلط ہے۔ سہا تو جیسے ناراضگی سے چیخ اٹھی تھی، جبکہ آئلین نے شرمندگی سے اپنے لب کچلے۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، دشمنوں کو اپنی حویلی میں اپنے رشتوں کے درمیان لانے والی وہ خود ہی تو تھی۔ اچھا سوری سہا، مجھے معاف کر دو، میں بابا جان سے بات کروں گی، آئلین نے مصنوعی سی ندامت سے کہتے اپنی آنکھیں سکیڑتے تعصب سے سر جھٹکا۔ اس کی سوچ کے مطابق وہ سہا کی نظر میں ایک بار پھر اس کے جال میں پھنس چکی تھی، جبکہ دوسری جانب موجود سہا کے لبوں پر آئلین کی سوچ کے ہی مطابق مسرور سی مغرورانہ مسکراہٹ بکھری۔ آئلین نے ثابت کیا کہ وہ واقعی ہی آئلہ بخش کا خون تھی۔ تم میری سب سے اچھی دوست ہو آئلین، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، یہ یاد رکھنا۔ سہا نے کہتے کہتے کچھ توقف لیا، پھر شرمیلا سے مسرور کن سا مسکرائی، جبکہ آئلین نے اکتائی ہوئی سی شکل بنائی۔ اچھا سنو، اذہان مان گیا ہے، وہ مجھے اپنی زندگی میں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم جانتی ہو میں کتنا خوش ہوں۔ دوسری جانب سے آتی سہا کی پرجوش سی آواز پر آئلین کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں پھیلی۔ آنکھوں کی منظر پر کچھ دیر پہلے کے منظر لہرائے تو وہ نازیبا سی تصویریں بھی آنکھوں سے گزری، جن کی ایک جھلک دیکھ کر ہی وہ شرمندگی سے نظریں چرا چکی تھی۔ سہا، وہ تصویریں پریحان کو تم نے بھیجی تھی؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد آئلین نے اپنے پلان کے مطابق وہی سوال سنجیدگی سے پوچھا جس کا جواب جاننا پریحان کے لیے ضروری تھا۔
آئلین کا پریحان کو یوں سب کے سامنے اذہان کو ریجیکٹ کرنا زہر سے بھی زیادہ زہریلا لگا تھا۔ اب وہ اس بے وقوف عورت کو ان تصویروں کا سچ دکھا کر اس کی آنکھیں کھولنے کی خواہاں تھی، جبکہ دوسری جانب سے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سہا کھلکھلا کر ہنس دی۔ یس میری جان، وہ تم نے سنا ہے نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تو میں نے وہی کیا اور قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر آڑے ترچھے انداز میں لیٹی سہا نے کندھے اچکا کر مغروریت سے کہا۔ اس کے گال پر اب بھی گلزمان کھٹک کی انگلیوں کے نشان پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ وہی خان حویلی میں اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی آئلین نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم نے جان بوجھ کر اذہان اور پریحان کے بیچ غلط فہمی پیدا کی ہے سہا، اور تمہیں شرم نہیں آئی اس قدر واہیات تصویریں ایڈٹ کرتے؟ آئلین کے سنجیدہ مگر افسوس بھری آواز پر سہا کے مسکراتے لب سمٹے۔ آئلین، یہ تو پریحان کی غلطی ہے۔ دیکھو، تمہیں بھی تو اپنے بھائی پر یقین ہے نا، تو اسے بھی ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو اذہان سے عشق کی دعوے دار تھی نا، تو کیا صرف کچھ تصویروں کی بنا پر اس کا عشق پانی میں جھاگ کی طرح ثابت ہوا؟ عشق میں تو محبوب پر اندھا اعتماد ہوتا ہے۔ یہ کیسا پریحان خانزادہ کا عشق تھا جو کسی تیسرے کی رچائی گئی سازش کی نظر ہو گیا؟ دیکھو، تم خود سوچو، کیا تم اپنے بھائی کے لیے ایک ایسی ہمسفر چاہو گی جسے تمہارے بھائی کی محبت پر اس کے کردار پر یقین ہی نہ ہو؟ بولو۔ سہا نے سنجیدگی سے کہتے کچھ توقف لیا، جبکہ آئلین نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ اس نیچ عورت کی وجہ سے اس کے بھائی کے کردار پر انگلی اٹھی تھی۔ آئلین کا دل کیا سہا کا گلا دبا دے، مگر وہ خاموش رہی۔ اسے جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا تھا۔ میری نظر میں محبت کا دوسرا نام اعتماد ہے، جو مجھے اذہان خانزادہ پر ہے۔ اگر میں اس کی محرم بنی تو وہ تاحیات میرا ہی رہے گا۔ یہ جانتے ہوئے بھی مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ اس کی پہلی محبت پریحان خانزادہ ہے، جبکہ یہ اعتماد پریحان کے دل میں ہونا چاہیے تھا اذہان کو لے کر۔ سہا نے کندھے اچکا کر لاپرواہی مگر سنجیدگی سے کہا، جس پر آئلین نے اپنے لب بیچے۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ آئلین کو کہیں نہ کہیں پریحان کی غلطی بھی لگی۔ دونوں کے بیچ پیدا ہوتی غلط فہمی میں سب سے بڑا ہاتھ پریحان کا تھا، جبکہ حویلی کے ہر مکین نے پریحان کی لاکھ بے رخی کے باوجود بھی اذہان کو پریحان کے ارد گرد ہمیشہ پایا تھا، یہاں تک کہ وہ جب نیو یارک میں دریام کے پاس تھا تب بھی وہ گھنٹوں صرف ایک بار پریحان کی آواز سننے کا خواہاں رہتا تھا۔ اس بات کا گواہ تو خود دریام خانزادہ بھی تھا۔ خیر آئلین، میں تم سے امید کرتی ہوں کہ جب اذہان یزدان انکل سے میرے حوالے سے بات کرے گا تو تم میرا ساتھ دو گی۔ ویسے بھی پریحان اذہان کے لیے نامحرم ہے، اور نامحرم کی محبت میں وہ کشش نہیں ہوتی جو محرم کی محبت میں ہوتی ہے۔ میں اذہان کو اتنا خوش رکھوں گی کہ وہ پریحان خانزادہ کو بھول جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ سہا کے پرعزم لہجے میں کہی گئی بات پر آئلین کے لبوں پر تلخی بھری مسکراہٹ بکھری۔ اس نے سہا کی سوچ پر افسوس کیا۔ وہ شاید یہ بات خود بھول گئی تھی کہ وہ خود بھی اذہان کے لیے نامحرم ہی تھی۔ ٹھیک ہے سہا، جیسا تمہیں صحیح لگتا ہے تم ویسا کرو، مگر اب مجھ سے بات کرنے کے لیے اس ملازمہ کا استعمال مت کرنا۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے بھائی کی محبت بھی کھو دوں۔
آئلین نے گہرا سانس لیتے فون کٹ کیا تھا، جبکہ دوسری جانب نے اس موجود سہانے لب بیچے تھے، جبکہ آئلین نے چمکتی آنکھوں سے سامنے رکھے اپنے موبائل کو دیکھا تھا جس میں ریکارڈنگ آن تھی۔ سوہا کی ایک ایک بات اس کے موبائل میں ریکارڈ ہو چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر موبائل کا ریکارڈنگ بٹن آف کرتے دروازے کی جانب قدم بڑھائے اور دروازے کے باہر ہی صفائی کرتی اس ملازمہ کو اندر آنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ ملازمہ مسکراتی ہوئی اندر آئی، مگر اپنے چہرے پر پوری قوت سے پڑتے تھپڑ پر وہ ایک دم لڑکھڑائی۔ یہ ہے تمہاری اوقات، آئندہ تم نے میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر آنے کی کوشش کی تو تم سمیت تمہاری فیملی کا نام و نشان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، گیٹ آؤٹ۔ آئلین کی دھاڑتی ہوئی آواز پر ملازمہ الٹے قدموں خوف سے لرزتے ہوئے واپس بھاگی تھی، جبکہ آئلین نے طنزیہ سے ہنستے دروازہ بند کیا تھا اور قدم اپنی موبائل کی جانب بڑھاتے ایک بار دھیان سے پوری ریکارڈنگ سنی تھی۔ پوری ریکارڈنگ سنتے ہی وہ مسرور سا جھوم اٹھی تھی۔ سوری سوہا بیبی، اب میں تمہاری چال بازی میں نہیں آؤں گی، اب بات میرے اکلوتے بھائی کی محبت کی ہے۔ یہ ایک ایک بات میں پریحان خانزادہ کو سناؤں گی، میرا بھائی صرف پریحان کا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے بھائی کی محبت کی قبر پر اپنی محبت کا محل تعمیر کرو گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تمہارا یہ خواب آئلین خانزادہ کے ہوتے ہوئے پورا نہیں ہو سکتا۔ میری نظر میں پریحان اور اذہان ہنس کا وہ خوبصورت جوڑا ہے جو ایک دوسرے کے بغیر بے موت مارے جائیں گے، اور تمہیں لگتا ہے ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کرتے تم انہیں الگ کر دو گی، تو تم غلط ہو۔ اذہان خانزادہ صرف اور صرف پریحان خانزادہ کا ہے، اور اب کی بار اس محبت کا اعتراف پریحان خانزادہ کی جانب سے ہوگا۔ آئلین نے اس ریکارڈنگ کو احتیاطاً ایک فولڈر میں سیو کر لیا تھا تاکہ غلطی سے بھی وہ ڈیلیٹ نہ ہو، جبکہ خود وہ مسکراتی ہوئی فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب چل پڑی تھی۔ اب اسے اس سچائی سے پردہ پریحان کے سامنے اٹھانا تھا۔ عجیب بے وقوف عورت تھی، آئلین نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ جلدی جلدی ایپیسوڈ کو لائک کر دیں۔ جن ریڈرز نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہوا، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اپنا آج کا پسندیدہ ڈائلاگ، سین یا کردار لاسٹ میں مینشن کریں۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ کل بھی آپ کو ایپیسوڈ ملے، کل بھی میں ایپیسوڈ دوں۔ تو ایپیسوڈ اگر چاہیے تو جلدی جلدی لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنی رائٹر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔